گیا۔ جمعے والے دن آدم علیہ السلام کی اس لغزش، اس کی تلافی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آہوزار کو قبول فرمایا جو انہوں نے جنت میں ایک درخت کو کھانے کی وجہ سے اور اس دنیا میں جنت سے نکل کر آنے کی وجہ سے وہ رویا کرتے تھے۔ جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی جمعہ کو مالک کائنات قیامت جو ہے وہ قائم کریں گے۔ اور بھی کئی احادیث ہیں، اس لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم اس جمعے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب کو پانے کے لیے اس چیز کو سمجھیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سی چیزیں، کون کون سے کام، کون کون سے نیکی کے امور ہیں جن کو بطور خاص جمعے والے دن اختیار فرمایا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جس لفظ میں بھی عربی میں جیم، میم اور عین یہ مادہ موجود ہو، اس میں اجتماعیت، اکٹھا ہونا، یہ مفہوم شامل اور داخل ہوتا ہے۔ ایک تو جمعے کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے، اکثر فقہا کے قول کے مطابق، کہ لوگ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور یہ مالک کائنات کا احسان ہے۔ صرف آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انہی کی آخری نبی کی آخری امت کا خاصہ ہے، عظیم الشان صفت ہے کہ وہ اس دن اکٹھے ہو کر اپنے ایمان کی آبیاری کرتے ہیں، اپنے دین کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کا سامان لے کر جاتے ہیں۔ جمع ہونا، اکٹھے ہونا، اس وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے جو حدیث رسول میں بیان ہوئی۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے، 25029 نمبر اس حدیث میں آتا ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن مجھے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب سوال کر دیا۔ کہا، سلمان ایک سوال کا جواب دو، ایک بات بتاؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ما ہوا یوم الجمعہ؟ سلمان مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جمعے کا دن کیا ہے؟ میں نے کہا، لا ادری، اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کر دیا کہ سلمان مجھے یہ بتاؤ کہ ما ہوا یوم الجمعہ، یہ جمعے کا دن کیا ہے؟ آقا، لا ادری، میں اس بات کا علم نہیں رکھتا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کر دیا، سلمان مجھے بتاؤ کہ یہ جمعے کا دن کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول وہ اس کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ وہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن وہ دن ہے جس دن میں جمع فیہ ابوک او ابوکم، جس دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور ماں جی حوا علیہ السلام کو جمع کیا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے۔ اور کئی فضیلت میں سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ہمیں نمازوں میں جمع ہونا چاہیے، ہمیں اپنے دین کی بہتری کے لیے خطبات جمعہ اس کو مکمل وقت دینا چاہیے، یہ بھی ایک فضیلت میں سے فضیلت ہے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حدیث بھی مسند احمد بن حنبل میں آتی ہے
یہ حدیث 23,729 نمبر پر مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، بالکل صحیح سند سے مروی۔ کہتی ہے ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، داخل علینا رجل یہودی، ایک یہودی آتا ہے ہماری مجلس میں یا ہماری مجلس کے پاس سے گزرتا ہے، فقال السلام علیکم، اور بڑی عجیب بات وہ گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم پر موت ہو۔ کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی، اردت ان اتکلم، میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی کہ اس نے بات غلط کہی ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر موت آئے۔ اس نے یہ لفظ کہے تھے، میں نے سوچا کہ میں کوئی بات کروں، میں اس کو جواب دوں، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں دوسری مرتبہ پھر وہی یہودی یا کوئی اور یہودی وہ آتا ہے، داخل ثانیہ، وہ پھر کہتا ہے السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کہتی ہے پھر مجھے غصہ آیا، لیکن میں نے کنٹرول کیا، میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، وہ نہیں بولے، مجھے بھی نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن جب تیسری بار کسی نے کہا، اب میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی، میں نے غصے میں کہا کہ علیکم السلام، یہ موت ہمارے آقا پر نہیں، یہ موت تم پر آئے۔ وغضب اللہ علیکم، اللہ کا غضب اور غصہ اترے تم پر۔ ولعنت اللہ علیکم، اللہ کی لعنت برسے تم پر۔ اخوان القردۃ والخنازیر، تم تو وہ لوگ ہو جن کی نسل کو بندر اور خنزیروں میں بدل دیا گیا۔ میرا یہ غصہ، میرے یہ سخت لفظ پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنے۔ کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ خاموش ہو جا، ان اللہ تعالی لا يحب الفحش والتفاحش، جو ہمارا رب ہے نا، وہ اس طرح کی گفتگو پسند نہیں کرتا جس میں اس قدر کھلا پن ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولم تسمع ما یقولون، آپ نے سنا نہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا؟ فرمایا اولم تسمعی ما اقول، تو نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا ہے۔ یہ بات مکمل کرنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو سمجھایا رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ تو پریشان نہ ہو، یہ ان کے اندر کا غصہ ہے، یہ انہوں نے ہم پہ نکالنا ہے ان یہودیوں نے، اور اس کی وجہ اور سبب کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ فرمایا وہ وجہ یہ ہے، ان الیہود لا یحسدوننا علی شیء کما یحسدوننا علی یوم الجمعۃ فہدانا اللہ لہا وضلوا عنہا۔ انہیں غصہ یہ ہے کہ پروردگار کائنات نے ہمیں اس دھرتی پر جمعے کے دن سے نوازا ہے، اور ان کے پاس جمعے کا دن عبادت کا دن نہیں۔ انہیں اس بات پر غصہ ہے۔ لفظوں کا اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے کہ جتنا حسد قوم یہود کو، ملت یہود کو، مذہب یہود کو، جتنا حسد مسلمانوں پر جمعے کی وجہ سے ہے، جلن جمعے کی وجہ سے ہے، بغض جمعے کی وجہ سے ہے، اتنا بغض، حسد، جلن انہیں کسی اور چیز پر نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں پروردگار کائنات نے، رب کبریا نے ہمیں جمعے کے دن عطا فرمایا ہے۔ جمعے کا دن، جمعے کے دن میں نماز اور خطبہ عطا فرمایا ہے۔ نماز پڑھ کے، خطبہ سن کے ہم اپنے ایمان کی آبیاری کرتے ہیں، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس یہ دن زندگی میں دن ہے، لیکن یہ ایمانی ٹیوننگ کے لیے یہ ان کے پاس دن نہیں کہ اپنے ایمان کی ٹیوننگ کریں، اپنے عمل، اپنی نیکی، اپنے اجر، ثواب، جزا، رضا، رب کا بدلہ، جنت کی قربت، رب کی قربت، رب کی محبت، ان جیسی چیزوں کو یہ حاصل کریں اس دن کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے اپنی عبادت کے لیے اتوار کا دن رکھا ہے، تو یہ جمعے کا دن اس قدر عظمت و فضیلت کا دن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث میں دو چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری چیز بتائی کہ یہودیوں نے، مسند احمد بن حنبل 23,729 نمبر حدیث ہے، دوسری چیز جس کی وجہ سے یہودی
مسلمانوں پر حسد کرتے ہیں کہ ان کو کیوں ملی، ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی۔ دوسری چیز وہ ہے، فرمایا فہدان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے، فہدان اللہ، کس کی طرف؟ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر، یہ قبلہ ان کے پاس نہیں۔ اور تیسری چیز جس پر یہودیوں کو جلن ہوتی ہے، حسد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہوتی، مسلمانوں کے پاس نہ ہوتی، وہ ہے الآمین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے آمین کہنا۔ آج ہمارے بھی بعض بھائیوں کو اس سنت سے بڑی چڑ سی لگتی ہے، بڑا اجنبی سا لگتا ہے تعلق، بڑا انہیں پرایا سا لگتا ہے یہ کام کرنا۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، یہ وہ عظیم کام ہے جو یہودی تڑپ رہے ہیں، ان کے سینے جل رہے ہیں کہ یہ پروردگار کائنات ہمیں دے دیتا، اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ امام کے پیچھے آمین کہنا، خلف الامام، مسند احمد بن حنبل کی صحیح سند سے، سچی سچی خالص کھری سند، 23,000 یہ حدیث 725، 23,729 یہ مسند احمد بن حنبل سمیت کئی حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ بہرحال اس حدیث میں جمعے کی فضیلت ہے۔ اگر یہودی آج جل رہے ہیں، ہمیں مالک کائنات نے اس دن کی توفیق دی ہے، ہمیں اپنے نبی کی رہنمائی کے مطابق اس دن کو گزارنا چاہیے۔ دکانیں چلتی رہتی ہیں، مجلسیں لگی رہتی ہیں، کام تو انسان کرتا رہتا ہے، اس دن بھی تو سارے کام ہم چھوڑنے ہیں نا ہم نے، جس دن لوگوں نے ان کپڑوں کو کینچیوں سے کاٹ کر اتارنا ہے، جس دن لوگوں نے سفید کفن پہنا کے قبر میں ڈال کے آ جانا ہے، تب بھی تو دنیا کے سارے کام چلنے ہیں۔ اس دن کی قدر کیجئے۔ کیا طریقہ تھا؟ نبوی طریقہ کیا تھا؟ رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا طریقہ تھا ان کا دن گزارنے کا؟ آپ جمعے کے دن کو ایک نرالے انداز سے، بالکل مختلف انداز سے، انوکھے طریقے سے گزارتے۔ ہفتے سے ہٹ کر اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، ان دنوں کی روٹین ایک طرف، جمعے کے دن کی نبوی روٹین، نبوی معمول، نبوی طریقہ وہ بالکل ایک مختلف ہوتا تھا۔ جمعے کے دن فجر کی نماز عام نمازوں کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ صحیح بخاری میں 891 نمبر حدیث ہے، یہ ہمارا جمعے والے دن کرنے کا پہلا کام ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دو بندوں سے مروی یہ حدیث ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر کی نماز پڑھاتے۔ فجر کی نماز میں دو آپ صورتیں اکثر اور تقریباً ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک صورت الف لام میم تنزیل، جسے ہم صورت سجدہ کا نام دیتے ہیں، پارہ نمبر 21 میں، اور دوسری صورت سورہ دہر، پارہ نمبر 29 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو ہمیشہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو امام بیہقی نے نقل کی، بعض لوگوں کے ہاں وہ مرسل ہے، اس میں ہے کانا یدیم علی ذالک، یہ نہیں کہ ایک جمعہ آپ ایسا کرتے تھے، آپ ہمیشگی کے ساتھ ایسا کرتے تھے، ان صورتوں کو آپ فجر کی نماز میں پڑھتے تھے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انہی صورتوں کو کیوں پڑھتے تھے؟ 114 صورتیں قرآن مجید فرقان حمید میں، 112 کو چھوڑ کر دو صورتیں جمعے والے دن فجر کی نماز میں پڑھنا کیوں؟ ضرورت کیا تھی؟ دو وجہ اس کی ملتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورت سجدہ کے اندر اور سورت دہر کے اندر قیامت کے حالات ہیں، قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، مومنوں کو کس طرح نوازا جائے گا، کافروں سے کس طرح کا برتاؤ ہوگا۔ تو جمعے والے دن ہی اللہ نے قیامت قائم کرنی ہے، تو تاکہ جمعے والے دن ابتدا ہی سے اس جمعے کی فضیلت بھی بتا دی جائے اور اس مشن کی تیاری بھی لوگ شروع کر دیں۔ ایک مقصد یہ بھی، دوسرا مقصد جو اکثر کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جمعے کا دن ایک بابرکت دن تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس برکت والے دن میں رب کے زیادہ قریب ہوا جائے، رب کے زیادہ قریب ہوا جائے۔ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے
बुलंदी की वजह से, रिफत की वजह से, मर्तबत की वजह से, शौकत की वजह से, वकार की वजह से रब के इस दिन को हमारे लिए खुसूसी तौर पर इबादत का दिन बनाना, इन वजूहात की बुनियाद पर, इसलिए आप वो सूरत पढ़ते थे जिसमें एक सजदा आता है, ताकि फजर की नमाज में सजदे आदमी जितने करता है एक सजदे का इजाफा हो जाए, और सजदा सबसे ज्यादा बंदे को रब के करीब करता है। इंसान की जिंदगी की जितनी पोजीशंस हैं, कैफियत हैं, पहलू हैं, सबसे ज्यादा बंदे का ताल्लुक, बंदे की कुर्बत अपने मालिक कायनात के साथ हालत सजदा में होती है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जुमे के दिन का नंबर एक। दूसरा काम जो जुमे वाले दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इमाम हाकिम की किताब अल मुस्तदरक में आता है, हदीस नंबर 3392, 3392, फरमाया मन करा सूरत अल कहफी अज़ा लहू मिनन नूरी मा बैन अल जुमुअतैन, जो बंदा जुमे वाले दिन सूरत कहफ पढ़ता है, परवरदिगार कायनात इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक के लिए उसे नूरे हदायत अता फरमा देते हैं। नूरे हदायत का क्या मतलब है? कभी आपने देखा कुछ लोग किसी जगह पर नाके पे उनको रोक लिया जाए, पुलिस रोक ले, बाइक पे हूं, गाड़ी पे हूं, वो जेब से एक कार्ड निकालते हैं किसी का, वो उसे दिखाते हैं। वो कार्ड उन्होंने क्यों बनाया हुआ है? कि वो सफर उनका चलता रहे, उन्हें परेशानी ना उठानी पड़े। दुनिया के मामले में हम बड़े सियाने हो जाते हैं, बड़े अक्लमंद और दानिशवर बन जाते हैं, उन चीजों का इंतजाम करते हैं जो हमें मुस्तकबिल में फायदा पहुंचाने वाली हों, लेकिन दीन के मामले में हम वाकई ही बड़े कमजोर हो जाते हैं। दीन के मामले में यह कैसा पैकेज है परवरदिगार कायनात की तरफ से कि आप जुमे वाले दिन 10-12 मिनट लगा के सूरत कहफ की तिलावत कर लें, अगले जुमे तक अल्लाह की तरफ से हदायत की रोशनियां आपके साथ चलेंगी, रहनुमाई की रोशनियां आपके साथ चलेंगी, नेकी के काम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाएंगे। यहां पर नूर से मुराद नूरे हदायत है। मा बैनल जुमुअतैन, 7 दिन के लिए ये रोशनियां चलेंगी, 168 घंटों के लिए ये रोशनियां आपके अल्लाह ताला साथ जोड़ देगा। आपको हदायत मिलेगी, रहनुमाई मिलेगी। बड़े बड़े समझदार लोग हैं, उनको आप देखेंगे वो अपनी हथेलियां माथे पे मारते हुए नजर आते हैं। वजह क्या है? कहते हैं जी हम दुरुस्त वक्त पर, दुरुस्त मोड़ पर, दुरुस्त पहलू पर सही फैसला नहीं कर पाते हैं। कुव्वत फैसला नहीं है हमारे अंदर, पावर ऑफ डिसीजन नहीं है हमारे अंदर। हमने बाद में याद आता है यार इस बंदे को यह जवाब देना चाहिए था, बाद में याद आता है कि उस काम का फैसला यूं करना चाहिए था। वो चीजें ले ले रब से जो हमें सही फैसले करने की ताकत देती हैं, जो हमसे सही बातें करवाती हैं, सही जवाब किसी को दिलवा सकती हैं। उन चीजों में से एक चीज जुमे वाले दिन सूरत कहफ की तिलावत करना। तीसरी चीज जो जुमे वाले दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और वो चीज एक बड़ी अजीम शान चीज है। देखने में इंसान उसको बड़ा आम सा लगता है, लेकिन इसको हम पूरी तफसील से समझते हैं। वो है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर जुमे वाले दिन दुरूद पढ़ना। इसमें बड़ी अफरातो तफरीद है। कईयों ने बहुत ज्यादा ही पढ़ना शुरू कर दिया और कई थोड़ा पढ़ने से भी बहुत पीछे चले गए। इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी किताब सुनन इब्ने माजा है, हदीस 1673 नंबर पर 1673 मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे वाले दिन दुरूद पढ़ने के बारे में, फरमाया कि जब तुम्हारा जुमे का दिन हो, उस जुमे वाले दिन ज्यादा से ज्यादा अक्सिरू अलैया मिनस सलाती फी कुल्ली यौमी जुमुअतिन, हर जुमे वाले दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ा करो। और उसके बाद फरमाया कि जो बंदा मुझ पर जितना ज्यादा दुरूद पढ़ेगा, काना मन काना अक्सरहुम अलैया सलातन, जो मुझ पर जुमे वाले दिन ज्यादा दुरूद पढ़ेगा,
کان اقربہم الیہ فی الجنۃ، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے مجھے اتنا ہی قریب کر دیں گے۔ جمعے والے دن درود پڑھنا اس کی فضیلت، لیکن یہاں پہ دو باتیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، درود کا تعارف، درود کسے کہتے ہیں، یعنی کون سا پڑھنا ہے، اور نمبر دو، درود کی فضیلت۔ یہ صرف دین ہے نا، ہم ان چیزوں پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں جو ہمیں بڑی ظاہر نظر آتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہماری پریشانیوں کا حل، ہماری بیماریوں کا حل کتنا ہی اللہ نے دین کے اندر رکھا ہے۔ جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، ان بیماریوں کے تاج اپنے سروں پہ، ان بیماریوں کے ہار اپنے گلوں میں، ان بیماریوں کا ساتھ اپنی زندگی میں جوڑ لیتے ہیں۔ یہ صرف درود نہیں ہے، جمعے والے دن اسپیشلی ایک حدیث میں لفظ ترمذی میں، اکثروا علی من الصلاۃ، مجھ پر زیادہ درود پڑھو جمعے والے دن، اس لیے کہ جمعے والے دن تو راضو علیہ صلاتکم، اللہ جمعے والے دن تمہارے درود اللہ مجھ پر پیش کرواتے ہیں، میرے سامنے لائے جاتے ہیں۔ تو یہ جمعے والے دن درود پڑھنا، پہلی بات درود کی فضیلت کے حوالے سے سن لے۔ درود صرف درود نہیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من بیتی، اپنے گھر سے نکلے، میں ان کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ فتوجہ نحو صدقاتہ، آپ کے پاس ایک باغ تھا جو آپ نے غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، فقراء کے لیے، نداروں کے لیے، مفلسوں کے لیے رکھا ہوا تھا، اس کی تمام آمدن ان لوگوں میں آپ تقسیم کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف جا رہے تھے، کہتے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے، اتبعتہ، میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ آپ داخلہ، اس جگہ پہ داخل ہو گئے، وہاں پہ جا کر میں بھی داخل ہو گیا پیچھے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، فسجدہ، انہوں نے سجدہ کیا۔ اطال السجود، صرف سجدہ نہیں کیا، سجدے کو انہوں نے لمبا کر دیا، اتنا لمبا، یہ تصور تو صحابہ کے ذہن میں موجود تھا کہ یہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ کی عبادت میں بہت آگے ہیں، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ تصور تو موجود تھا۔ لیکن دوسری طرف آپ کی یہ کیفیت سجدے کی، اتنا لمبا سجدہ، کوئی حرکت نہیں ہے جسم کے اندر، پورے جسم، پوری باڈی پرسکون ہے۔ ایک تو نماز ہے نا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد کے پنکھے بھی گن رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خارشیں بھی ہو رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں ہو کر بھی نماز میں نہیں ہے۔ سجدے میں کوئی جسم کو حرکت نہیں، اور سجدہ بھی لمبا۔ کہتے ہیں خشیت، میں ڈر گیا، کس بات سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قبض اللہ نفسہ، میرے نبی کی روح کو قبض کر لیا ہے، میرے نبی زندہ نہیں ہے، اس بات سے میں ڈر گیا۔ میں پیچھے سے اٹھا، آ کے فجلست الی جنبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، آپ کا سر سجدے سے اٹھایا، پوچھا من کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بڑی سیدھی ہے، اتنا لمبا سجدہ، کوئی جسم میں حرکت نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، میرے نزدیک تو بات یہی تھی کہ آپ زندہ نہیں ہیں، میں آپ کے بارے میں ڈر گیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا وجہ یہ نہیں ہے، وجہ کوئی اور ہے۔ امام نسائی نے اس حدیث کو پوری تفصیل کے ساتھ درود کے چیپٹر میں نقل فرمایا ہے۔ کہا وجہ کوئی اور ہے، وہ وجہ کون سی ہے؟ فرمایا اتانی جبریل، آج میرے پاس اللہ کا فرشتہ جبریل سید الملائکہ وہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ پروردگار کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی من صلی علیہ، جو آپ پر ایک دفعہ درود پڑے گا، صلیت علیہ، ایک روایت میں لفظ صلیت علیہ عشرا، میں اللہ کریم اس پر 10 رحمتوں کی بارش برسا دوں گا، اور جو بندہ آپ پر سلام پڑے گا میں اس پر سلامتیاں نازل فرما دوں گا۔ مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اللہ کے سامنے آ کر یہاں پہ سجدے میں گر گیا۔ یہ وہ تحفہ ہے درود کا جس کی عظمت و فضیلت یہ ہے۔ اور ایک اور حدیث جامع ترمذی میں روایت آتی ہے 2457 نمبر پر، اس وقت ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دنیا کے انسانوں کی سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی پرابلم اور سب سے بڑا مسئلہ، وہ مسئلہ ڈپریشن کا مسئلہ ہے، ذہنی اضطراب کا مسئلہ ہے،
ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہے، اور یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے، کسی کو 10% ہوتی ہے، کسی کو 20% ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دائیں بائیں اور اپنے معمول سے باہر چلا جاتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، لڑنے لگتا ہے، اور پریشانیاں یہ ساری اسے ڈپریشن ٹینشن کا نام دیتے ہیں۔ یہ صرف ملک پاکستان کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے۔ اس پر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، اس پہ تحقیقیں ہو رہی ہیں، ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، میڈیکل سائنس لگی ہوئی ہے ڈپریشن پہ، ٹینشن پہ، کہ انسان کو کیسے بچایا جائے۔ اور بے شمار کمپنیاں، فارماسیوٹیکل کمپنیز، یہ دوائیاں بنانے والی، میڈیسن بنانے والی کمپنیاں دھڑا دھڑ دوائیاں بنا رہی ہیں، 90 روپے کی ایک ٹیبلٹ، ایک گولی اس بیماری کی وہ لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہے، لوگوں کو دی جا رہی ہے اس کو بچانے کے لیے۔ بے شمار کمپنیاں، بے شمار گولیاں۔ لیکن کتنی پیاری بات ہے، مسلمان کے لیے، نبی کے امتی کے لیے، مالک کائنات نے اس بیماری کا حل ایک بڑے آسان اور سادہ سی بات میں رکھ دیا ہے۔ انسان اپنی آخرت کو بھی سنوارتا ہے، فزیکلی، جسمانی طور پر اپنی صحت کو، تندرستی کو بھی بہتر کر لیتا ہے۔ اور کمال، میں نے عرض کیا یہ کسی کو 10% ہوتی ہے یہ بیماری، ڈپریشن ٹینشن، کسی کو 20، کسی کو 30۔ اور آپ جانتے ہیں جس بندے کو 100% ہو جائے، 100% ہو جائے، 100% ہو جائے، اس بندے کا کیا بنتا ہے؟ وہ بندہ خودکشی کے پھندے پہ لٹک جاتا ہے۔ یہ خودکشیاں انسان کب کرتے ہیں؟ یہ ماہرین کا کہنا ہے جب کوئی بندہ ڈپریشن میں، ٹینشن میں 100% چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس دنیا میں نے نہیں رہنا، یہ بیوی مجھے قبول نہیں ہے، یہ اولاد مجھے قبول نہیں ہے، یہ بہن بھائی مجھے قبول نہیں ہے، یہ دوست مجھے قبول نہیں ہے، یہ گھر مجھے قبول نہیں ہے، سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ ایسی خطرناک بیماری ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے کتنا پیارا اور خوبصورت طریقہ موجود ہے، جس کا سب سے بہترین وقت جمعے کا دن ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث ہے 2457 نمبر، ابی بن کعب آتے ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی اکثر الصلاۃ، میں جب دعا کرتا ہوں نا آپ پر درود بڑا پڑتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سنی، فرمایا اچھی بات ہے۔ کہنے لگے آج تو میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ فکم اجعل لک صلاتی، میں جب دعا کروں تو میں اپنی اس دعا میں آپ پر کتنا درود پڑا کروں؟ پہلے بھی بہت پڑھتا ہوں۔ فرمایا جتنا پڑھو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں یوں کرتا ہوں، دعا کے جو وقت ہے اس کے میں 4 حصے، اس کے وقت کو، اس کے ٹائم کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں گا، باقی جو 3 حصے ہیں وہ میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اضافہ کر لے اس میں، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کہتے میں یوں کرتا ہوں، فالنصف، اپنی دعا کے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا اور باقی آدھا وقت میں اپنے لیے دعائیں کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اور اضافہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگے اچھا میں یوں کرتا ہوں، فالثلثین، دعا کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، 2 حصے آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ ہم فرض کر لیں 1 گھنٹہ اگر وقت ہو، 2 حصوں کا مطلب 40 منٹ درود پڑھنا اور 20 منٹ اپنے لیے دعا۔ آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اور اضافہ کر لے تیرے لیے بہتر ہوگا۔ کہنے لگا پھر ایک ہی ہے میرے پاس راستہ، میں اپنی ساری کی ساری دعا کا سارا وقت، سارا ٹائم آپ پر درود پڑھتے ہوئے گزار دوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکف ہمت، اگر تو یہ کر لے، تیری ساری ڈپریشن، ساری ٹینشن، ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم عربی زبان میں وہ چیز جو انسان کو دکھی کر دے، جو انسان کو ٹینشن میں ڈال دے، انسان کو ڈپریشن میں لے آئے، انگلش میں جس کو ڈپریشن کہتے ہیں، عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تو یہ کر لے، اذن تکف ہمت، تیری ساری پریشانیاں ختم، وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ، اور اللہ تیرا گناہ جتنے بھی ہیں وہ سارے بخش دے گا۔ دنیا میں تجھے پریشانیوں سے نجات دے دیں گے، تیرے ذہن کو سکون کر دیں گے۔ سب سے بہترین درود بھی ہے، اور اس کا سب سے بہترین وقت جمعے والے دن، پریشانیوں سے نجات، ٹینشن سے نجات، ڈپریشن سے نجات، انسان کے دکھی ہونے سے نجات۔ کر کے تو دیکھ ایسا سکون، لیکن کرنے کا طریقہ وہ نہیں۔
میں نے عرض کیا کہ ہم دنیا کے معاملے میں بڑے سیانے ہیں، بڑے عقل مند ہیں۔ موٹر سائیکل کا بھی موبائل چینج کرانا ہونا، مکینک سے پوچھتے ہیں کس کمپنی کا ڈلوانا ہے۔ بھائی ڈلوا لو کسی بھی کمپنی کا، نہیں کمپنی بتائیں۔ تیل ڈلوانا ہے تو پمپ تلاش کرتے ہیں، شیل کا ہو یا پی ایس او کا، ہر چیز میں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جو ملا لے لیا، جیسے چلایا کسی نے چل گئے، ہم چلتے چلے گئے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے، یہ درود اتنی عظمت والی چیز، آسمان سے جبریل آئے، نبی سجدے میں گر گئے، سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، دیکھنے والی آنکھوں نے، دیکھنے والی بصارتوں نے سمجھا کہ نبی کی زندگی موجود نہیں ہے۔ اتنی خوشی ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سجدہ تبھی لمبا ہو سکتا ہے جب خوشخبری بڑی ہو، جب خوشی کی بات بڑی عظیم ہو، اتنی عظمت والا کام۔ لیکن دوسری طرف ہو کیا رہا ہے، اس نیکی کو کرنے کے نام پر لوگ گناہ کما رہے ہیں، گناہ کماتے جا رہے ہیں۔ درود ہم نے بنا لیے، اپنے پاس سے کسی ہمارے بزرگ کے نام سے منسوب کر دیا۔ یہ شیخ ابو موسیٰ سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے یہ پڑھا، یہ فلاں کر رہے تھے، یہ درود تاج ہے، یہ درود اکبر ہے، یہ درود لکی ہے، یہ درود تنجینہ ہے، یہ درود فلاں ہے، یہ درود فلاں ہے۔ کئی ناموں کے درود، کس سے؟ اپنے پاس سے، بزرگوں کے بنے ہوئے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہمیں تو لوگ بڑے سادہ سے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں نا، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ درود کو نہیں مانتے۔ جیسا اللہ کی توفیق سے ایک قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بندہ درود سے محبت کرتا ہے اور مانتا ہے، ایسا شاید کوئی نہیں مان سکتا۔ درود کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ درود ایک ہے میرے نبی کی زبان، پاکیزہ زبان، سچی زبان، سچی زبان، دشمن ہے، کافر ہے، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا تو ان کی زبان سے درود جو بتایا گیا وہ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس درود کو ہم سینے سے کیوں نہیں لگاتے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ ایک ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کو ماننے والے اس ملک کے اندر موجود ہیں، اور انہی کو ماننے والے، ان کی تقلید کرنے والے ایک بہت بڑا، پورے پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ جامعہ بنوریہ ہے کراچی میں، ان کا فتویٰ آج بھی نیٹ پر موجود ہے، اور اس فتوے کا نمبر 1439 آگے 82301، آپ سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا فتویٰ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ان کا فتویٰ پورے ادارے کا فتویٰ ہے کہ یہ درود تاج پڑھنے والا بندہ مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں شرکی الفاظ موجود ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اٹھا کے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دے رہے ہیں۔ یہ صفت، یہ درود پڑھنے کے نام پر جمعے والے دن فجر سے پہلے آپ نے بھی یہ صدائیں سنی ہوں گی، صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ اللہ معاف فرمائے، درود کے نام پر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو جائے تو حالات بہتر نہیں ہوتے، ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی، بڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اپنی طرف سے جمعے کے دن کے مسنون کاموں میں سے ایک کام کثرت سے نبی پاک پر درود پڑھنا، لیکن وہ پڑھنا جو میرے نبی کی پیاری زبان سے نکلا ہے، جو میرے نبی کے گلاب سے خوبصورت ہونٹوں سے ادا ہوا ہے، جو میرے نبی کی سچی زبان نے اپنے صحابہ کو بتایا ہے، اور پھر اس میں رد و بدل نہیں کرنے دیا، لفظ نہیں بدلنے دیے۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، 247 نمبر حدیث ہے، ایک صحابی برا بن عازب گئے، ان کو ایک مسئلہ سمجھایا، برا اذا اتیت مسجدک، جب رات کو اپنے بستر پر جانے لگے نا سونے کے لیے، فتوضا، سب سے پہلے وضو کرنا، اس کے بعد جا کے اپنے بستر پر لیٹ جانا، علی شقیک الایمن، علی شقیک الایمن، اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جانا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا۔ دعا انہیں سکھا دی، اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک واسندت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یہ ساری دعا سکھانے کے بعد لا ملجا ولا منجا منکا، یہ ساری جب دعا سکھا دی، آخر میں ایک لفظ آپ نے بتائے کہ یہ پڑھنے ہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ برا بن عازب کہتے ہیں، میں نے دعا سننے کے بعد سوچا یہ میرے استاد ہیں، میرے نبی ہیں، میں ذرا ان کو سنا لوں، استذکرہن، وہ کلمات آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، کوئی غلطی تو نہیں۔ میں نے یہ دعا ریپیٹ کی، میں نے یہ دعا سنائی، دعا کو میں پڑھتے ہوئے ایک جگہ پہ میرے نبی نے لفظ پڑھایا تھا بنبیک الذی، میں نے اس کی جگہ پہ بھی رسولک الذی پڑھ دیا۔ لفظ نبی پڑھایا تھا، میں نے رسول پڑھ دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا بن عازب نہیں،
وہی لفظ پڑھ جو میں نے تجھے پڑھایا تھا۔ رسول لفظ زیادہ معنی رکھتا ہے، زیادہ فضیلت والی ہستی پہ بولا جاتا ہے، اور نبی رسول کے مقابلے میں کم فضیلت والا لفظ ہے۔ برا بن عازب کا جو لفظ ہے ظاہری اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے زیادہ فضیلت والا تھا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ ایک لفظ جو معنی میں بھی مناسبت رکھتا ہے اور معنی کے اندر پاور بھی زیادہ رکھتا ہے، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کرنے دیا، اور ہم نے پورا درود ہی بنا لیا، پورا درود ہی۔ اگر صحابہ کو یہ اجازت نہیں ملی تو صحابہ کے بعد کس کو اجازت ملے گی؟ تو جمعہ ایک فضیلت والا کام ہے، اور اس فضیلت والے کام میں سب سے بنیادی فضیلت اگلے جمعے اللہ کی توفیق سے ہم سنیں گے، وہ ہے نماز جمعہ اور نماز جمعہ کی تیاری۔ خطبہ جمعہ ایک آدمی درود بھی پڑھے، ایک آدمی سورۃ کہف کی تلاوت بھی کر لے، ایک آدمی جمعے والے دن اس گھڑی کو تلاش کرتے ہوئے اللہ سے دعا بھی کر لے، لیکن نماز جمعہ صحیح طریقے سے نہ پڑھے، وہ ساری فضیلت اس کی اس مقام پر نہیں رکھتی، نہیں پہنچائے گی جتنی اکیلی فضیلت اس دن کی نماز کی ہے، خطبے کی ہے۔ سب سے بنیادی چیز، یہ چیزیں تو تمہیدی ہیں، ہمارا ایک ذہن سمجھے کہ یہ جمعے کا دن کیا دن ہے، اس دن قیامت قائم ہونی ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن وہ جنت میں ان کو جگہ ملی، اس دن دنیا کا افتتاح کیا گیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی زوجہ سے ملایا، ہماری ماں جی سے ملایا۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن یوم المزید کے نام سے فرشتے جانتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں ہم سن چکے ہیں، لیکن وہ فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا خطبے کے لیے بر وقت آنا۔ اس کا طریقہ کیا ہے خطبہ سننے کا؟ جمعے کی تیاری کرنا، لباس کیسے پہننا ہے، جمعے کی رکعتیں۔ 70 سال کے بزرگ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں، انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بندہ مسلمان، دن جمعے کا، لیکن یہ ابھی تک رکعتوں پر ہم فائنل نہیں ہو سکے۔ کتنی عجیب کی بات ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس دن کو اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن و سنت نے جو اہمیت دی، اس کی فضیلت کو نہیں سمجھا جو قرآن و سنت کی فضیلت نے ہمیں سمجھائی ہے، عظمت اس کی سمجھائی ہے۔ تو یہ جمعے کا دن مسلمانوں کا، امت مسلمہ کے مقدر کا دن ہے، ان کی فضیلت کا دن ہے، ان کی عظمت کا دن ہے۔ اس کو مسنون طریقے سے سب سے پہلے جو فجر کی نماز ہے، اس میں 2 صورتیں امام پڑھے، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے سورت طاہر پڑھے دوسری رکعت میں، اور پہلی رکعت میں سورت سجدہ جو پارہ نمبر 21 میں۔ نمبر 2، اس دن سورت کہف پڑھے تاکہ اگلے 7 دن کا پیکج لگ جائے، ہدایت کا نور اسے ملتا رہے، ہدایت کی توفیق اسے ملتی رہے۔ تیسری چیز، کثرت سے اس میں دعا کی جائے۔ چوتھی چیز، جمعے والے دن جو ہے وہ کثرت سے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر درود پڑھا جائے۔ اور سب سے بنیادی چیز جو ہے اس کا ایک مکمل ضابطہ، مکمل طریقہ، جس کی وجہ سے اس جمعے والے دن کو فضیلت ملی ہے، وہ آئندہ جمعے میں ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔